كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ ڈاکٹر عالیہ سعدیہ کا لاہور سے سوال ہے، صبر کیا ہے اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے صبر کیا ہے یا ریئیکٹ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال راولپنڈی سے خاتون پوچھتی ہیں کہ میں 20 سال سے شادی شدہ ہوں، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے تنگ آ چکی ہوں اور ان کو چھوڑنا چاہتی ہوں، آخر صبر کب تک؟ دیکھیں، دونوں سوالات سعدیہ کے اور ان خاتون کے ہم اکٹھے لے رہے ہیں۔ صبر کا پہلے مطلب دیکھیے، صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا۔ دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے وہ یہ کہ ریئیکشن اور صبر میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، ہر بات جو ہمارے ارد گرد جو ہمیں پسند نہیں ہوتی یا کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں جو ناموافق ہوتے ہیں، ہم ان کو پسند نہیں کرتے تو ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے، یعنی وہ بھڑکنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب دو طریقے ہیں، ایک تو ہر بھڑکنے والی بات پر آپ بھڑک جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ مزاج نہ رکھیں تو آپ برداشت کریں۔ تو دو طرح کی پرسنالٹیز تیار ہوتی ہیں، جو صبر کرتا ہے یا برداشت کرتا ہے وہ پازیٹیو پرسنالٹی اس کی تیار ہوتی ہے، اور جو بھڑکتا ہے ہر بھڑکنے والی بات پہ بھڑکے گا تو نیگیٹو پرسنالٹی ہوگی۔ آگے چل کر ہم یہ دیکھیں گے کہ واحد حل ایسی باتوں کا، چونکہ ہم لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، لوگوں سے ہم کو ایسی باتیں ملتی ہیں جو ہمارے اندر اینگر پریسیپیٹیٹ کرتی ہیں، غصہ جھنجھلاہٹ پیدا کرتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنا صبر لوز کر دیتے ہیں۔ لیکن سچ پوچھئے تو صبر ہی ان باتوں کا حل ہے، واحد عملی حل صبر ہی ہے۔ دوسرا، اس خاتون نے جو پوچھا وہ گھریلو جھگڑے، تو آپ کسی غار میں جا کے تو رہ نہیں سکتی، یا آپ کسی جنگل میں تو نہیں رہ رہی، انسانوں کے بیچ میں رہ رہی ہیں۔ انسانوں کے بیچ میں ہی رہتے ہوئے ہمیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ صبر سے چلیں، صبر کا جو چلنا ہے وہ ہوش کا چلنا ہے، اور جو ریئیکشن ہے وہ جوش کا ہے، تو آپ نے جوش کو چھوڑ کر ہوش کا راستہ اختیار کیا۔ تو ہم کنکلوژن یہ نکال رہے ہیں کہ جس ڈھنگ کی دنیا تیار ہے، جس ڈھنگ سے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر شخص کے اوپر لازماً ناخوشگوار باتوں سے اس کو گزرنا پڑے گا، ناقابل مشاہدہ مناظر اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو ناقابل سماعت آوازیں سننی پڑتی ہیں۔ ایسے حالات میں یا ایسی حالت میں آپ سوچئے کہ کیا کرنا ہے۔ دو طریقے ہیں، الجھاؤ کا طریقہ اختیار کر لیں، آپ کی مرضی ہے، اسی کا نام بے صبری ہے، اور اعراض کا طریقہ جس کا نام صبر ہے۔ اور یاد رکھیے، ساری کامیابیاں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں صبر کے ساتھ۔